نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستوں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز اہل ایمان پر وقت مقررہ پر فرض کی گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے مکے والوں میں دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے۔ جن نیک ہستیوں کے حصے میں سعادت مقدر تھی انہوں نے ایمان قبول کیا، اور مکے کی 13 سالہ زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایمان قبول کرنے والوں کو اس بات کی تاکید کی تھی کہ اپنا ایمان چھپائے رکھیں۔ اس وقت اور احکامات نہیں آئے تھے، صرف ایمان کا حکم تھا کہ اللہ رب العالمین کی ربوبیت، الوہیت اور توحید کے قائل رہے، شرک اور بت پرستی نہ کرے۔ اور ایسے بھی بت پرستوں کے یہاں عبادت کے لیے کوئی دن اور کوئی وقت مقرر نہیں ہے، اس لیے پابندی سے مندروں میں جانا ان کے یہاں بھی ضروری نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاکید کی تھی جو ایمان قبول کرتا تھا کہ اپنے ایمان کو مخفی رکھے اور شرک اور بت پرستی نہ کرے۔ بہت سارے ایسے لوگ تھے جنہوں نے ایمان قبول کیا اور اپنے ایمان کو چھپا کر کے رکھا، کسی کو پتہ نہیں تھا کہ اس نے ایمان قبول کر لیا ہے۔ ایک وقت آیا کہ جب مکے والوں سے ایمان قبول کرنے کے تئیں مایوسی ہونے لگی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے بعد عرب میں طائف ایک ایسی بستی تھی جس کا اپنا ایک مقام تھا۔ آپ طائف تشریف لے گئے اس امید پر کہ اگر طائف کے لوگ ایمان قبول کر لیں گے تو اس کے اثرات اور اس کا اچھا ایک پیغام پورے جزیرۃ العرب میں جائے گا۔ آپ اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ میں لے کر کے طائف کا سفر کیا۔ طائف میں 3 سردار مشہور تھے، تینوں کے پاس گئے، تینوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی، کسی نے سننے سے انکار کیا، اور حضور جس امید پر گئے تھے وہ امید پوری نہیں ہوئی، بلکہ ان بدبختوں نے اوباش نوجوانوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، اور ان نوجوانوں نے پتھراؤ کر کے حضور کو طائف سے باہر نکلنے پر مجبور کیا۔ ان کے پتھراؤ کی وجہ سے حضور زخمی ہو گئے، آپ کے جسم مبارک سے جو خون بہا وہ آپ کی جوتیوں تک پہنچا۔ ایسی حالت میں آپ طائف سے باہر آئے تھے، اور پھر اس کے بعد باہر آنے کے بعد ایک باغ کی دیوار سے ٹیک لگا کر کے بیٹھے تھے۔ وہ باغ جن لوگوں کا تھا انہوں نے دیکھا کہ کوئی مسافر آدمی ہے، پردیسی معلوم ہوتا ہے، زخمی ہے، تو انہوں نے اپنے غلام سے کہا کہ انگور اور پانی لے کر کے جاؤ اور اسے دے دو۔ وہ غلام جو باغ میں کام کیا کرتا تھا وہ پانی لے کر اور انگور کا خوشہ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اور اس نے پانی پیش کیا، انگور پیش کیے۔
حضور نے اسے قبول فرمایا، اور علماء نے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ اگر کوئی چیز بے مانگے ملے، آپ نے مانگی نہیں لیکن کسی نے آپ کو بغیر مانگے کوئی چیز پیش کی ہے تو اسے قبول کر لینا چاہیے، رد نہیں کرنا چاہیے، واپس نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے اس کی نعمت ہے، بغیر کسی لالچ کے اور بغیر کسی طلب کے ملی ہے تو اسے قبول کر لینا چاہیے۔ حضرت زید ابن حارثہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ آپ کے ہاتھ پیر دھلوائے، اور پھر آپ نے جب انگور کی طرف ہاتھ بڑھایا تو آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو وہ جو غلام تھا اس نے کہا ما سمعت هذه الکلمہ من افواہ العرب، میں نے عربوں کی زبان سے ایسی کبھی بات سنی نہیں جو آپ کہہ رہے ہو۔ تو حضور نے پوچھا کہ تم عربوں میں سے نہیں ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ جب اس نے یہ بات کہی تو حضور نے فرمایا کہ اچھا تم میرے بھائی یونس علیہ السلام کے بستی اور گاؤں کے رہنے والے ہو۔ تو اس نے کہا کہ آپ یونس کو کیسے جانتے؟ تو حضور نے فرمایا کہ وہ بھی اللہ کے نبی تھے اور میں بھی اللہ کا نبی، اس لیے میں انہیں جانتا ہوں۔ اور اس شخص سے حضور نے فرمایا کہ تم کبھی مکہ مکرمہ آنا تو ہم سے ملنا۔ کتابوں میں آتا ہے اس شخص کا نام تھا عداس، جیسے با سے ہم لوگ عباس نام رکھتے ہیں، ایسے دال سے اس کا نام عداس تھا۔ کچھ زمانہ گزرنے کے بعد وہ مکہ مکرمہ آیا اور اس نے آ کر کے ایمان قبول کیا، اور پھر مکہ مکرمہ میں اس نے بود و باش اختیار کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے زخمی اور شکستہ دل واپس آئے تھے تو مکے میں داخل ہونے کے لیے آپ کو پناہ لینی پڑی۔ اہل مکہ آپ کو مکے میں داخل نہیں ہونے دے رہے تھے، اور حالات ایسے تھے کہ اگر آپ داخل ہوتے تو آپ کو نعوذ باللہ شہید کر دیا جاتا۔ تو آپ مکے میں داخل ہونے سے پہلے آپ نے قبیلے قارہ کے سردار کی پناہ لی، اور اس کی پناہ میں مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ اس شخص نے اپنے قبیلے کے تمام نوجوانوں کو ساتھ میں لے کر تلواروں کے سائے میں حضور کو مکے میں داخل کیا اور حرم تک لایا اور اعلان کیا کہ ہم نے ان کو پناہ دی ہے۔ اور اس زمانے کا دستور تھا کہ اگر کسی قبیلے نے کسی کو پناہ دے دی تو جس کو پناہ دی ہے اگر اس سے کسی قسم کا کسی نے تعرض کیا تو پورا قبیلہ اس کے خلاف جنگ کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے جس کو پناہ دی ہے اس میں دست درازی کرنا ہماری توہین ہے۔ اس حالت میں حضور مکہ تشریف لائے تھے۔ ظاہر بات ہے ایک تو امید جو تھی طائف والوں سے وہ بھی ٹوٹی، اور طائف والوں کی بدسلوکی کی وجہ سے حضور زخمی ہو گئے، اور مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے لیے آپ کو ایک کافر کی پناہ لینی پڑی، تو حضور کا دل بہت ٹوٹا ہوا تھا۔ اس وقت اللہ پاک نے اپنے محبوب کو معراج پر بلایا، اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی اور رسول کو آسمانوں پر نہیں بلایا، معراج کی سعادت نہیں عطا کی، یہ صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا کہ جب طائف سے شکستہ دل واپس آئے تو پھر اللہ پاک نے رفعت و بلندی کا وہ مقام عطا کیا جو دنیا میں کسی نبی اور رسول کے حصے میں نہیں آیا۔ آپ اپنے گھر میں سو رہے تھے، بعض کتابوں میں آتا ہے کہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سو رہے تھے، چھت کھلی، حضرت جبرائیل آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مکان سے نکالا، حرم کے قریب ایک جگہ آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا،
آپ کے قلب مبارک کو نکالا، زمزم سے اسے دھویا، اور جنت سے ایمان و حکمت خان میں لے کر کے آئے تھے وہ آپ کے قلب مبارک میں انڈیل دیا، اور پھر آپ نے وضو فرمایا، اور اللہ پاک نے آپ کو پھر معراج پر بلایا کہ حضرت جبرائیل براق لے کر کے آئے تھے، جس پر سوار ہو کر کے آپ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس پہنچے۔ یہ 1 مہینے کی مسافت ہے۔ اس زمانے میں اتنا فاصلہ طے کرنے میں 1 مہینہ لگتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر کیا براق کے ذریعے سے، اور عجیب و غریب واقعات راستے میں پیش آئے، جاتے ہوئے بھی آتے ہوئے بھی، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد اقصی پہنچے تو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام آپ کے استقبال کے لیے وہاں موجود تھے، اور پھر نماز کا اہتمام کیا گیا۔ حضرت جبرائیل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت کے لیے آگے بڑھایا۔ مسجد اقصی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی امامت فرمائی۔ یہ جو سفر ہے اس کو اسراء کہتے۔ اسراء کے معنی آتے ہیں رات میں چلنا، تو حضور رات میں آپ مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی تک سفر کیا تھا، اس کو اسراء کہتے۔ اور معراج کہتے ہیں زمین سے آسمان کے سفر کو۔ اسراء کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی۔ مسجد اقصی یہ وہ جگہ ہے جس کے ارد گرد اللہ پاک نے برکتیں رکھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں آپ کو دکھانا چاہتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی پہنچے۔ یہ سفر اسراء کہلاتا ہے۔ اس کا قرآن کریم میں تذکرہ ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے، اس لیے کہ اس نے قرآن کریم کا انکار کیا۔ اور پھر آپ کو زمین سے آسمان اور 7 آسمان کے بعد عرش تک کا سفر کروایا گیا، اس کو معراج کہتے۔ معراج کے معنی چڑھنا، تو آپ زمین سے آسمان پر تشریف لے گئے تھے۔ عروج اور بلندی جسے کہتے ہیں اسی سے معراج ہے۔ اس کا تذکرہ صحیح حدیثوں میں آتا ہے، اس کا انکار کرنے والا فاسق ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے، اور قصہ مختصر یہ کہ اللہ پاک نے آپ کو اپنا اتنا قرب عطا کیا، فدنا فتدلى فکان قاب قوسین او ادنی، 1 کمان یا 2 کمان کے بقدر فاصلہ رہ گیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار سے اتنا قریب ہو گئے تھے۔ حضور نے اپنی طرف سے، اپنی امت کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں تحفہ پیش کیا تھا۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ تمام قولی عبادتیں، تمام بدنی عبادتیں اور تمام مالی عبادتیں، یہ سب اے اللہ تیرے ہی لیے۔ اسی کا نام ایمان ہے کہ ہماری ساری عبادتیں، چاہے وہ زبان سے ہو، چاہے بدن سے ہو، چاہے مال سے ہم کوئی عبادت کرتے ہو، مال خرچ کر کے، یہ ساری عبادتیں صرف اللہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو بندگی پسند ہے، وہ اپنے بندوں سے بندگی چاہتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہمارے آقا نے اپنی طرف سے اور اپنی امت کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں عبادت اور بندگی کا تحفہ پیش کیا۔ جب یہ تحفہ پیش کیا گیا تو اللہ پاک کی طرف سے سلامتی، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ پاک کی طرف سے یہ بات کہی گئی کہ آپ پر سلامتی ہو، اے نبی، اللہ کی رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں۔ تو حضور نے اس موقع پر اپنی امت کو فراموش نہیں کیا، بلکہ جواب میں آپ نے یہ فرمایا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین،
کہ پروردگار عالم تیری طرف سے جو سلامتی آپ نے ہمیں مجھے عطا کی ہے وہ سلامتی ہم تمام پر ہو، قیامت تک آنے والی میری امت پر، اور مجھ سے پہلے اللہ کے جتنے نیک بندے گزرے ہیں سب پر آپ کی طرف سے سلامتی ہو۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ حضرت جبرائیل سدرۃ المنتہا پر رک گئے تھے اور یہ ہم کلامی سن رہے تھے، تو انہوں نے کہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ یہ ہے تشہد جسے ہم نماز کے ہر قاعدے میں پڑھتے۔ تو حضور نے تحفہ پیش کیا تھا قولی، بدنی اور مالی عبادتوں کا، جب آنے لگے تو اللہ پاک نے 50 وقت کی نمازیں تحفے کے طور پر دی۔ آپ اندازہ کرو تحفے میں جو چیز دی جاتی ہے وہ دینے والے کے نزدیک اچھی چیز ہوتی ہے۔ دینے والا اپنی حیثیت کے مطابق اور جس کو دیا جا رہا ہے اس کی حیثیت کو دیکھ کر کے تحفہ دیتا ہے۔ دینے والے اللہ رب العالمین، اور تحفہ جنہیں دیا جا رہا ہے وہ پوری کائنات کے سردار ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دینے والے اللہ رب العالمین اور لینے والے حضور کی ذات گرامی۔ ظاہر بات ہے دینے والا اپنی حیثیت سے اور جسے دے رہا ہے اس کی حیثیت دیکھ کر کے تحفہ دیتا ہے۔ اس لیے نماز کی اہمیت کا ہم لوگوں کو اندازہ نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے الصلاۃ معراج المومنین، نماز اہل ایمان کی معراج ہے۔ جیسے حضور کی معراج تھی، آپ عرش پر تشریف لے گئے، اللہ سے ہم کلامی فرمائی اور اتنا قریب ہوئے کہ آج تک کسی بندے کو اتنا قرب نہیں ملا۔ یہی حال نماز کا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ نماز اہل ایمان کی معراج ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب بندہ نماز کی حالت میں سجدے میں جاتا ہے تو اس کا سر اللہ رب العالمین کے قدموں میں ہوتا ہے۔ ہم لوگ نماز اگر اس کیفیت سے پڑھے کہ ہم سجدے میں ہیں تو ہمارا سر اللہ کے قدموں میں ہے، آدمی سوچے کہ اس کی نماز کی کیفیت کیا ہو، لیکن ہم ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے، اس لیے ہماری نماز جیسی ہونی چاہیے ویسی نہیں ہے۔ ائمہ کرام کو ہم لوگوں نے جمع کیا تھا اصلاح صلاۃ کے عنوان سے، اور تمام ائمہ کرام کو مسائل امامت، مسائل تراویح اور انفرادی نماز کیسے پڑھی جائے یہ 3 کتابیں دی، اور مختصر گفتگو میں انہیں بتایا کہ نماز کیسے پڑھنی چاہیے۔ اور میں نے اس کا بھی تذکرہ کیا تھا کہ خوشگوار ازدواجی زندگی کیسے گزرے، نئے شادی شدہ اور جن کی شادیاں ہونے والی ہیں ان کی تربیت کے لیے منگل بدھ جمعرات 3 دن ہم نے پروگرام رکھا تھا، لیکن گفتگو کے بعد اندازہ یہ ہوا کہ یہ 3 دن میں گفتگو مکمل نہیں ہو سکی، حالانکہ روزانہ 2-2.5 گھنٹہ بات ہوئی، لیکن پھر بھی تربیت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ وقت ناکافی تھا۔ آج خیال یہی تھا کہ اسی عنوان پر گفتگو کی جاتی کہ میاں بیوی کے ایک دوسرے پر کیا حقوق ہیں، اور ان حقوق کی ادائیگی کے بعد خوشگوار ازدواجی زندگی گزرتی ہے تو وہ کیسے گزرے گی۔ لیکن معراج کا یہ رجب کا مہینہ ہے اور لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ اسی مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تھی، لوگوں میں مشہور ہے، صحیح روایتوں سے ثابت نہیں ہے رجب کا مہینہ تھا یا اور کوئی مہینہ تھا، کیا تاریخ تھی، یہ چیزیں ثابت نہیں ہے۔ رجب کے مہینے کا تذکرہ ہے، 27 رجب کا تذکرہ ہے، اس لیے یہ چیز چل پڑی، جبکہ اس کے علاوہ دیگر مہینوں کا تذکرہ بھی سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے۔ اس لیے آپ کو معراج
کس مہینے میں کس رات میں ہوئی تھی صحیح روایتوں سے ثابت نہیں ہے، لیکن ساتھیوں کا تقاضا تھا کہ اس پر گفتگو ہو، اس لیے معراج اور نماز کے عنوان پر گفتگو ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ ملا تھا نمازوں کا، 50 نمازوں کا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی تھے، ان کو 2 وقت کی نمازیں دی گئی تھی۔ صحیح روایتوں میں آتا ہے کہ 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی تھی، 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ سے، 5ویں آسمان پر حضرت ہارون سے، ایسے اس طرح ملاقات ہوئی تھی پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے۔ جب حضور واپس ہونے لگے تو حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی تو حضرت ابراہیم نے پوچھا کیا تحفہ پیش کیا تھا اور کیا تحفہ ملا؟ معلوم یہ ہوا کہ جب کسی کے یہاں آدمی جائے اور یہ ملاقات روز روز کی نہ ہو، ہم اب کافی دنوں کے بعد ملاقات کے لیے جا رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر کے جانا چاہیے، کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر کے جانا چاہیے۔ ماضی میں ہمارے اکابرین اور بزرگوں میں، بڑوں میں یہ طریقہ رہا کہ جب کوئی اپنے یہاں مہمان آتا تھا تو کچھ لے کے آتا تھا، چاہے معمولی چیز لے کر کے آئے۔ یو پی سے لوگ آتے تھے، گڑ لے کر کے آتے تھے، ستو لے کر کے آتے تھے۔ حالانکہ گڑ اور ستو کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مگر تھا کہ جب کسی کے یہاں جاؤ تو کچھ لے کر کے جاؤ۔ اور جب وہ لوگ جانے لگتے تھے تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے گھر سے ان کو کپڑے دیے جاتے تھے، پیسے دیے جاتے تھے۔ اب یہ چیز ختم ہو گئی، اور اس کے ختم ہونے کی وجہ سے، اس کی وجہ سے جو برکتیں، جو اثرات پڑتے تھے وہ بھی ختم ہو گئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نے فرمایا تہادو تحابو، آپس میں ہدیہ لیتے دیتے رہا کرو، لیا بھی کرو دیا بھی کرو، یعنی تالی دونوں ہاتھ سے بجے، ہم بھی دیں اور جن کو دیا جا رہا ہے وہ بھی دیں، اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ اور اسی طرح افشوا السلام بینکم تحاببتم، فرمایا کہ سلام کو عام کرو، سلم علی من عرفت ومن لم تعرف، جس کو پہچانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، جس کو نہیں پہچانتے اس کو بھی سلام کرو۔ اپنا گمان یہ ہے کہ یہ شخص مسلمان ہے، سلام کرنا چاہیے۔ آج ایسا ہو گیا کہ جس کو ہم پہچانتے اور پہچاننے میں بھی جس سے اپنے تعلقات ہیں اس کو ہی آدمی سلام کرتا ہے، ورنہ سلام کا رواج جیسے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ہر مسلمان کو سلام کرنا چاہیے، سلام کرنا سنت ہے، اور جب ہم نے سلام کر لیا تو جس کو سلام کیا ہے اس پر واجب ہے کہ وہ سلام کا جواب دے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب 7ویں آسمان پر آئے تو حضرت ابراہیم نے پوچھا کیا تحفہ پیش کیے تھے اور کیا تحفہ ملا؟ اگر یہ چیز شریعت میں محمود، مطلوب اور پسندیدہ نہیں ہوتی تو حضرت ابراہیم نہیں پوچھتے، لیکن حضرت ابراہیم نے پوچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت میں یہ چیز مطلوب ہے اور یہ چیز پسندیدہ اور محبوب ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں نے عبادتوں کا تحفہ پیش کیا تھا، کیا ملا؟ 50 وقت کی نمازیں۔ حضرت ابراہیم بہت خوش ہوئے، مبارکباد دی۔ جب 6ٹھے آسمان پر آئے حضرت موسیٰ سے ملاقات، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی پوچھا کیا تحفہ دیے تھے اور کیا ملا؟ تو بتایا کہ میں نے عبادتوں کا تحفہ پیش کیا، ملا کیا؟ 50 وقت کی نمازیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میری امت پر 2 وقت کی نماز فرض تھی، اور وہ بھی وہ پڑھتی نہیں تھی۔ آپ کی امت میری امت کے مقابلے میں کمزور ہے، آپ جاؤ نماز کم کرواؤ۔ حضرت موسیٰ کے کہنے پر حضور تشریف لے گئے، 10 نمازیں کم ہوئی، پھر آئے، پھر حضرت موسیٰ نے بھیجا، پھر 10 نمازیں کم ہو گئی، پھر آئے، پھر حضرت موسیٰ نے بھیجا، 10 نمازیں کم ہو گئی، پھر حضرت موسیٰ نے بھیجا، پھر 10 نمازیں کم ہو گئی، 10 رہ گئی۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ 10 بھی بہت ہے،
واپس جاؤ نماز کم کرواؤ. حضور پھر گئے تو 5 نمازیں کم ہوئی، 5 رہ گئی. اب جو لوگ نماز نہیں پڑھتے یا جن کو نماز پڑھنا بوجھ معلوم ہوتا ہے وہ حضرت موسیٰ کے شکر گزار ہیں. حضرت موسیٰ کا اس امت پر احسان ہے. ان کا احسان ہے کہ حضور کو یہ بات سمجھائی اور حضور گئے 45 کم ہو گئی. حضرت موسیٰ پھر کہہ رہے تھے آپ پھر جاؤ اور کم کراؤ. اب ظاہر بات ہے جو لوگ نماز نہیں پڑھتے یا جن کو نماز پڑھنا بوجھ محسوس ہوتا ہے وہ سوچتے ہوں گے کہ حضرت موسیٰ کی بات حضور مان لیتے تو وہ 5 بھی ختم ہو جاتی. لیکن حضور نے فرمایا کہ نہیں، تحفہ واپس کرنا اچھا نہیں لگتا. 5 نمازیں رہ گئی اور پھر حضور نے نہیں جانے کا فیصلہ کر لیا تو اللہ پاک کی طرف سے یہ فیصلہ آیا لا یبدل القول لدی، ہمارے یہاں بات بدلی نہیں جاتی. ہم نے 50 وقت کی نمازیں دی تھی، آپ کی امت اگر 5 وقت کی نماز پڑھے گی تو ہم 50 وقت کی نمازوں کا ثواب دیں. یعنی 5 وقت کی نماز پڑھے گی 50 وقت کی نمازوں کا ثواب دیں گے. اس امت پر اللہ رب العالمین کے احسانات میں سے، انعامات میں سے ایک بہت بڑا انعام یہ. تو نماز اتنا قیمتی تحفہ ہے، اللہ نے دیا تھا. اور کس کو دیا؟ اپنے محبوب نبی کو دیا. کسی امت کو اللہ پاک نے 2 وقت سے زیادہ نمازیں نہیں دی تھی. زیادہ تر امت پر 1 وقت کی نماز تھی، بنی اسرائیل پر 2 وقت کی تھی. اس امت پر 50 وقت کی نمازیں اور کم ہو کر کے 5 رہ گئی. کسی کو 5 نماز نہیں ملی تھی. اور پھر اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم اور احسان ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھو گے 50 وقت کی نمازوں کا ثواب دیں گے. یہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے اس امت پر. تو نماز کا تحفہ اللہ پاک نے معراج میں عطا کیا تھا. سارے احکامات فرائض سب دنیا میں آئے، حضرت جبرائیل لا کر کے یہاں پہنچا کر بتا کر کے گئے. لیکن نماز کا فریضہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو عرش پر بلا کر کے دیا. نماز کی اہمیت کا اس سے بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے. جو لوگ نمازوں میں کوتاہی کرتے ہیں بدنصیب لوگ ہیں. اللہ نے زندگی دی ہے، موقع دیا ہے. یہ موقع آنکھ بند ہونے کے بعد نہیں ملے گا. آج الحمدللہ اللہ نے موقع دیا ہے، تندرستی دی ہے. 5 وقت کی نمازیں مسنون طریقے پر آداب اور مستحبات کی رعایت کے ساتھ پڑھنا چاہیے. نمازیں ٹھیک کریں، نماز سیکھیں. انشاءاللہ پورے شہر میں ہر مسجد میں ہم یہ تحریک چلائیں گے کہ لوگ نماز پڑھنا سیکھیں. لوگوں کو نماز پڑھنے کا ڈھنگ نہیں ہے. ہم نے نماز سیکھی نہیں، بس دیکھی دیکھا جیسے ہے پڑھ رہے ہیں. لیکن کیسے پڑھنا چاہیے، ہر عمل کا کون سا درجہ ہے ہمیں نہیں معلوم. نماز میں 7 فرائض ہیں، 13 واجبات ہیں، 52 سنتیں ہیں. نہیں معلوم لوگوں کو. ہم فرض ادا کرتے ہیں تو ہم کو یہ خیال نہیں رہتا کہ ہم فرض ادا کر رہے ہیں. واجب ادا کرتے ہیں تو یہ خیال نہیں رہتا کہ واجب ادا کر رہے ہیں. اور سنت ادا کر رہے ہوتے ہیں تو یہ خیال نہیں ہوتا کہ سنت ادا کر رہے ہیں. ظاہر بات ہے انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ہم نے نماز کی نیت کی، لیکن نماز میں یہ فرض ادا کر رہے ہیں، 7 فریضے، یہ واجبات ادا کر رہے ہیں، یہ 52 سنتیں ادا کر رہے ہیں. ہماری نیت نہیں ہوتی. اس لیے ہماری نماز نماز نہیں رہی. اور نماز کی جو طاقت ہے وہ بات ہماری نمازوں میں نہیں رہی. اس لیے کہ ہماری نماز جیسی ہونی چاہیے تھے ویسی ہے نہیں. اس لیے انشاءاللہ اصلاح صلاۃ کا پروگرام کریں گے کہ نمازیں ہم لوگوں کو سیکھ کر کے پڑھنی.
آپ نماز سیکھ لیجئے، پھر آپ کو نماز پڑھنے میں لطف آئے گا، نماز پڑھنے میں آپ کو پتہ چلے گا میں کیا کر رہا ہوں۔ کیا وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات رات بھر نماز پڑھتے تھے، قدم مبارک ورم کر جاتے تھے، روایتوں میں آتا ہے حتی تشققت قدمہ، کہ ورم اتنا زیادہ ہو جاتا تھا کہ کھال پھٹ جاتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ تو بخشے بخشائیں، آپ اتنی مشقت اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے؟ تو حضور نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کہ عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آپ نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہوتی ہم کو پتہ ہی نہیں ہے نا، نماز حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اور دنیا میں حضور کو کچھ پسند تھا تو آپ کی پسندیدہ چیزوں میں ایک چیز نماز تھی، اس لیے معراج میں اللہ پاک نے اپنے محبوب کو نمازوں کا تحفہ عطا کیا تھا۔ ہم لوگوں کو نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، کریں گے نا؟ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن ساتھیوں نے سنتیں نہ پڑھی وہ سنت پڑھ لیں۔